آج ہم صبح 6:30 بجے اپنے ڈیرے پہ موجود ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے بہت ہی خوبصورت مہمانوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ بہت شکریہ ہے بھائی طیب صاحب کا اور اس طرح بھائی عتیق صاحب کا کہ جنہوں نے یہاں ہمیں دعوت دی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پلانٹیشن کا عمل سٹارٹ کیا، اس کے بعد بچوں نے خوب سوئمنگ کی، یہاں پہ خوب انجوائے کیا۔ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ میں اور ارمان اور شاہزیب ہم ویٹ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ آنے ہی والے ہیں۔ آپ کو اپنے خوبصورت سے مہمانوں سے بھی ملاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے ننھے منھے مہمان آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایک قاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب ہم بڑے قاری صاحب کا انتظار کر رہے تھے، جناب قاری عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، عتیق بھائی نے، زاہد بھائی نے، شاہزیب نے اور میں نے قاری صاحب کا ویلکم کیا۔ قاری صاحب کی آواز ماشاءاللہ بے حد پیاری ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ دل کو سکون ملتا ہے۔ تو ہم قاری صاحب سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی بچے آ چکے تھے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، سب نے یاسین پڑھی۔ تو اب ہم قاری صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ بہت شکریہ ہے بھائی طیب صاحب کا اور اس طرح بھائی عتیق صاحب کا کہ جنہوں نے یہاں ہمیں دعوت دی ہے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے دوست احباب ان کے تشریف فرما ہیں
کہ جامع مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلباء کو یہاں دعوت دی ہے، بلایا ہے۔ پہلی بات، پودوں کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت کام کر رہی ہیں اللہ کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کسی جگہ پہ لگا دینا یہ صدقہ ہے، درخت کا لگا دینا صدقہ ہے۔ کوئی آدمی وہاں بیٹھ کر آ کر سائے کے نیچے بیٹھتا ہے تو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو درخت کے نیچے جانوروں کا باندھ دینا، ویسے سائے دار درخت کے نیچے آدمی کا آ کے بیٹھ جانا بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے درختوں کا لگانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ بتایا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر لوگ ایسے اچھے کام کر رہے ہوں ان کا معاون بنیں، ان کا ساتھ دیں، جتنا ہو سکتا ہے خود دے سکتے ہیں تعاون کریں، یا ویسے ان کے ساتھ چلیں، ان کے لیے دعا کریں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے ہمیں بھی چاہیے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ دوسری بات 14 اگست کے حوالے سے یہ ہے، یہ ملک پاکستان جو ہے ایک عظیم سرزمین جو ہمیں حاصل کی ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں چاہیے اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن بھی کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور مزید بڑھا دوں گا۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں، بڑوں نے خون دے دیا، جانیں دے دی، ملک بدر ہو گئے، جو کچھ آپ کو سنایا سامنے آ گئے، لیکن آج کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر باجے رکھے ہوئے ہیں، بجائے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل تیزی سے چلائے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں یہ کیا ہے جی 14 اگست۔ اگر یہی معاملہ باہر کے ممالک کے لوگ غیر مسلم دیکھیں تو کیا کہ یہ مسلمانوں کی آزادی ہے، یہ ان کی آزادی کا جشن ہے، حالانکہ یہ 27 رمضان کو یہ حاصل ہوا تھا۔ چاہیے تو یہی تھا کہ یہ 27 رمضان نسبت وہ ہماری اسلامی مہینے کے ساتھ ہوتی کہ اسلامی مہینے کے اندر یہ ہمارے ہاں اس کو حاصل کیا گیا، تو ہم اس کی 27 رمضان کے حوالے سے ہی پروگرام کرتے 14 اگست کا۔ لیکن اب نہیں، اسلامی تاریخ ہمارے مسلمانوں کو نہیں یاد، کتنے علماء ہیں ان کو کم یاد ہے، بہت سے عوام کو تو ویسے ہی نہیں یاد کون سی تاریخ کو، سفر کی کون سی تاریخ ہے، محرم کی کون سی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ چلو اس حوالے سے ایک چل رہی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ نوافل پڑھے جائیں، دعا کی جائے، قرآن پڑھ کے دعا کی جائے کہ جن لوگوں نے قربانی دی، ہمارے بڑوں نے، پاک فوج نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، علماء کا بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر، علماء کا کردار ہے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہر طبقے کے، مسلک بریلوی سے بھی ہیں، اہل حدیث سے بھی ہیں، مسلک دیوبند سے بھی ہیں، ان حضرات نے مل کر محنت کی تھی تو پاکستان حاصل کیا ہے۔ یا صرف ہم یہ کہیں کہ علماء نہیں ہیں، فوج تھی یا عوام تھی، پھر بھی غلط ہے۔ اگر ہم کہ صرف علماء تھے، عوام اور فوج نہیں تھی، پھر بھی غلط ہے، بلکہ یہ تینوں مل کر انہوں نے ملک پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے دشمن سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے۔ آخر میں فلسطین کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ فلسطین تمام انبیاء کا مسکن ہے، تمام انبیاء کا، تو بیت المقدس ایک اہم جگہ ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ایسے مدد فرما یا اللہ جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی کنویں کے اندر مدد فرمائی، ایسے مدد فرما جیسے تو نے ابراہیم کی آگ کے اندر مدد کی ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، یا اللہ دعا کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ملک فلسطین کی حفاظت فرما، اور اسرائیل کو یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ اگر ان کے حق کے اندر ہدایت ہے ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت نہیں یا اللہ ان کو ختم فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے میرے بہت ہی عزیز مہمان ہیں آپ سب۔ قاری صاحب کا بہت زیادہ شکریہ جو آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک تو پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ سب سے پیارے، سب سے خوبصورت اسٹوڈنٹ ہیں، سب سے خوبصورت۔ تو قرآن پاک جو پڑھتے ہیں ان سے اچھا کوئی بھی شاگرد، کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا۔ تو سب سے میرے لیے عزیز آپ لوگ ہیں، اور یہاں پہ آپ تشریف لے کے آئے تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ ہم یہاں پہ 14 اگست کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد شجر کاری کے حوالے سے، شجر کاری کے حوالے سے بھی قاری صاحب نے ہمیں بہت اچھا جو ہے وہ بیان دیا۔ اس کے بعد 14 اگست کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہمارا جو پاکستان بننے کا مقصد ہے ہم اس مقصد سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہاں پہ ہر وہ کام کرنا شروع کر دیا جو کہ ہمیں یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان بنا تھا 14 اگست کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر پاکستان کا مطلب آپ سب نے سنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کا مطلب ایکسپلین اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بنا کیوں تھا۔ اگر عبادت کے لیے بنا تھا تو عبادت تو انڈیا میں بھی ہوتی تھی،
لیکن اس مقصد سے ہم ٹوٹلی طور پہ ہٹ چکے ہیں، جو کہ ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہر کسی کو اپنے اپنے حصے کی کوشش کرنی چاہیے. 14 اگست کے حوالے سے قاری صاحب نے مکمل بیان دیا، تو میں ابھی اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں آپ سے شجر کاری کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے. تو دیکھیں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. ہم کسی کے بھی گھر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاتے ہیں، کوئی فروٹ لے کے جاتا ہے، کوئی ہر قسم کا کوئی نہ کوئی گفٹ ہم لے کے جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگا، کوئی کسی کے لیے کپڑے لے جاتا ہے. تو جتنے بھی چیزیں ہم گفٹ کے طور پہ لے کے جاتے ہیں وہ کتنے دن ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، زیادہ سے زیادہ. اس سے زیادہ کسی چیز کی میعاد نہیں ہوتے. تو آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ لوگ بھی اگر اس چیز کو فالو کریں گے، آپ کسی کے گھر بھی جاتے ہیں، آپ آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، تو جو ایک پودا ہوتا ہے وہ 50 روپے میں بھی مل جاتا ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسا گفٹ ہے جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اپنی پاکٹ منی سے بھی ارینج کر سکتا ہے. یعنی اتنے 50 روپے تقریباً ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی کے پاس بھی جائیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کے پاس جائیں، اگر آپ گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آپ چھوٹے ہیں، آپ اپنے والدین کو جو ہے وہ بولیں کہ ہم نے گفٹ لے کے جانا ہے، گفٹ میں آپ ایک پودا لے کے جائیں. آپ ایک پودا لگائیں گے. اب مثال کے طور پہ 50 روپے کا کوئی بھی آپ ایک پودا لے کے جاتے ہیں، کسی کے گھر جا کے گفٹ دیتے ہیں، اس کو وہ لگا دیتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر وہ ایک پودا بڑا ہوتا ہے تو اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یعنی کہ آپ نے جو گفٹ دیا اس گفٹ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا. ایک آپ کا گفٹ وہ بھی آپ کا جو ہے وہ بھی ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے چھاؤں کے طور پہ، یا اس سے فروٹ بنتا ہے وہ فروٹ کھائیں گے، تو اس سے آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. تو اس سے نیکیاں بھی ملیں گی اور اس کے ساتھ آپ کا گفٹ کا بھی جو ہے وہ یعنی وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو آپ ایسا کریں گے نا، جب بھی بچے کے کہیں پہ بھی جائیں گے گفٹ کے طور پہ پودا لے کے جائیں گے نا، ٹھیک ہے، ایک ایک پودا آپ نے لازمی طور پہ لگانا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوانٹٹی کے چکر میں اس ریس میں نہیں بھاگنا کہ بھائی آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سوشل میڈیا پہ، اس نے 100 پودے لگائے، میں نے 1000 لگانے ہیں. ہمارے ہیلا کے اندر یہاں پہ پچھلے سال 1-2 سال پہلے ریس لگی ہوئی تھی کہ اس نے 1000 پودے ڈونیٹ کیے، میں نے 2000 کرنے ہیں، میں نے 3000 کرنے ہیں. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ایک پودا بھی ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ صرف ایک پودا لگائیں. جیسے پودا ہم لگاتے ہیں، جیسے کوئی بچہ ہے اس کو بڑا کرنا ہوتا ہے، اس کو پالنا ہوتا ہے، سیم پودا بھی وہی چیز ہے. آپ اس کو لگاتے ہیں، اس پہ پوری محنت ہوتی ہے اس کو بڑا کرنے تک. تو بے شک آپ کوانٹٹی میں صرف ایک پودا لگائیں، لیکن اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بڑا کرنا ہے. ریس میں نہیں بھاگنا کہ اس نے 100 لگائے ہیں میں نے 1000 لگانے ہیں. آپ بے شک ایک لگائیں، لیکن اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی، جزاک اللہ. اس کے بعد ہم نے پلانٹیشن کا عمل سٹارٹ کیا. سب سے پہلے قاری صاحب نے اور عتیق بھائی نے مل کے ایک پودا لگایا. اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے ہم نے یہ پودا لگایا، اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی بتایا گیا کہ آپ نے پودے کس طریقے سے لگانے ہوتے ہیں تاکہ ان کی جڑیں مضبوط ہوں. تو اس کے بعد تمام بچوں نے مل کے جو ہے وہ پودے لگائے. یہاں پہ جب ہم کنسٹرکشن کا کام کر رہے تھے تو اپنے ان خوبصورت سے جو ہے وہ مہمانوں کے لیے ہم نے اسپیشل جگہ بنائی تھی کہ یہاں پہ ہمارے یہ والے گیسٹ آئیں گے، یہ پودے لگائیں گے. تو یہاں پہ سب بچوں نے جو ہے وہ پودے لگائے سب سے پہلے. اور اس پودوں کی مہم کے اندر، اس شجر کاری کی مہم کے اندر جو میرا بیٹا ہے وہ بھی شامل ہے، کیونکہ میری طرح اس کو بھی بہت زیادہ شوق ہے پودے وغیرہ لگانے کا، اسکول میں بھی اور گھر میں بھی. تو اس کے بعد میرے بیٹے نے بھی جو ہے محمد ارمان نے مل کے میرے ساتھ ہیلپ کی، اور ان سب بچوں کی مدد سے ہم نے یہ پلانٹیشن کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا. پلانٹیشن کے عمل کے بعد قاری صاحب نے دعا منگوائی، بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے دعا منگوائی. اور اس کے بعد اب ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے بچوں کی انجوائمنٹ کا، کیونکہ ہم بچوں کو بچوں کی طرح ہی ان کے انداز میں ہی اگر ٹریٹ کریں گے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی. بچوں کے لیے اگر ہم بچوں کو ان کے انداز میں ٹریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے ہیں، تو بچے بچوں والے شوق نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گے. تو اس کے بعد ہم نے ماحول ایسا بنایا کہ بچے یہاں پہ انجوائے کریں. تو اس کے بعد بچوں نے خوب سوئمنگ کی، یہاں پہ خوب انجوائے کیا. گرمی کا ٹائم بھی ہو رہا تھا لیکن کسی بچے کو بھی گرمی فیل نہیں ہوئی،
کیونکہ اس کے بعد پیٹر چلایا. پیٹر میں بچوں نے خوب انجوائے کیا, بچے نہائے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ ایک بڑا ہی خوبصورت سا جو ہے وہ ماحول تھا کہ وہ یہاں پہ انجوائے کریں, اور ان کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی بھی بہت خوبصورت سی تھی. تو اس کے بعد بچوں کے لیے ناشتہ بھی آ چکا تھا, چنے پراٹھا, چنے اور نان. تو سب بچوں نے مل کے جو ہے وہ ناشتہ کیا مزے کے ساتھ. اور اس طرح سے ہم نے آج کی یہ ایکٹیویٹی, آج 14 اگست کا دن ہم نے اس طریقے سے اس خوبصورت انداز میں جو ہے وہ گزارا. تو میں بھی آپ سب سے لاسٹ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی کم از کم ایک پودا ضرور لگائیں, اور اس کو پروان بھی چڑھائیں, اور ایسی جگہ پہ لگائیں, اور ایسا یا پھر گفٹ کریں جو یادگاری کے طور پہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یاد آئے. پاکستان زندہ باد.